یہ ہمارے پاس ادھر ملاقات کے لیے بھی تشریف لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جی اس کی عبارت پڑھیں گے واجد محمود بھائی۔ 15 نمبر حدیث ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی ذرا نا عنہ تھوڑا قال سا توجہ کیا کنا کریں یوم آپ، تھوڑا سا نا عبارت کے اندر بھائی تھوڑی سی نا توجہ کیا کریں گے۔ اب آپ نے پڑھا ہے حروف جارہ کتنے؟ 17 17 ہیں۔ اب شروع میں ان آ گیا تو ان کے بعد والا جو حرف ہوگا اس کو جر آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جی آئے گا، ان عبداللہ ہی آئے گا۔ نہیں، وعن عبد اللہ ابن مسعود، اس طرح ذرا دیکھا کریں، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی کسرہ آتا ہے، تو اس طرح کو تھوڑا کوشش کر کے پہلے پڑھ کر آیا کریں عبارت، تاکہ آپ کو فائدہ ہو۔ جی یہ ٹھیک ہے۔ وعن عبداللہ ہوں رضی اللہ تعالی عنہ قال کنا یوم بدر کل ثلاثت علی بعیر فکان ابو لبابۃ وعلی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فكانت إذا جاءت عاقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن نمشي عنك قال ما أنتما بأقوي مني وما أنا بأني عن بأغنی۔ أغني عن الأجر منكما۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، قال، وہ فرماتے ہیں، کننا یوم بدر کل ثلاثت علی بعیر، کننا ہم تھے، یوم بدر بدر کے دن، کل ثلاثت ہر تین، علی بعیر ایک اونٹ پر، یعنی ایک اونٹ کے اوپر تین تین آدمی جو ہے وہ سوار تھے۔ تین تین کس طرح سوار ہوتے تھے؟ ایک آدمی جو ہے وہ اونٹ کی کمان پکڑتا تھا اور دو آدمی اونٹ کے اوپر سوار ہوتے تھے، تو انہوں نے اپنا فاصلہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا کہ اتنے تک میں اونٹ کی کمان پکڑوں گا، آپ بیٹھے رہنا، اور اس جگہ سے اس جگہ تک آپ نے پکڑنی ہے اور پھر ہم نے بیٹھنا ہے۔ تو اس طرح وہ جو تین آدمی تھے، یعنی جتنے بھی آدمی تھے، تو ان ہر تین کے پاس جو ہے وہ ایک اونٹ ہوا کرتا تھا، ہوتا تھا۔ تو کانا ابو لبابۃ و علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں رفیق تھے یا یہ دونوں ساتھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان تینوں کے پاس جو ہے وہ ایک اونٹ تھا۔ اب قال رضی اللہ عنہ فکانت اذا جاءت، یعنی یہ صحابی فرماتے ہیں، حضرت لبابہ فرماتے ہیں کہ فکانت اذا جاءت، جب آئی عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، عقبۃ کا مطلب ہوتا ہے باری، ٹھیک ہے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو قالا، ہم دونوں نے کہا، یعنی حضرت علی اور حضرت لبابہ، ہم دونوں نے کہا، نحن نمشی عنکا، ہم پیدل چلتے ہیں آپ کی جگہ پر، یعنی آپ کی باری ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اوپر اونٹ کے اوپر بیٹھے، ہم جو ہے کمان پکڑتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پیدل چلتے ہیں۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انتما باقوا منی، نہیں ہو تم دونوں باقوا زیادہ قوی، زیادہ قوت والے، منی مجھ سے،
وما انا باغنا عن العجری منکما، اور میں جو ہے وہ مستغنی نہیں ہوں اجر سے تم دونوں سے، یعنی مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے، میں بھی کیا نام ہے اجر کمانا چاہتا ہوں، تو میں جو ہے وہ مستغنی نہیں ہوں اجر سے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر ایک تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی چیز ہو تو وہاں پر برابری کا جو ہے معاملہ کیا جائے، دوسروں کا بھی احساس کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کو دعوت دے بھی دے تو پہلی فرصت میں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے، اگر اس طرح کی بات ہے۔ اگر وہ زیادہ مجبور کر دیں تو پھر قبول کرنے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ جی، اگلی حدیث پڑھیں گے احسان علی صاحب، 16 نمبر حدیث ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عقبة عقبہ، عقبة بن عقبہ، عقبہ نہیں، عقبہ۔ وعن وعن عقبة عقبة بن عامر رضي عقبہ الله تبنی عنه عامرین۔ وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال لقيت رسول الله لقیت، صلى لقیت نہیں، لقیت۔ لقيت لقيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت من نجات فقال أملك املک۔ عليك أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبقى على خطيئتك۔ جی، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ فقلت، میں نے کہا من نجات، نجات کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، نجات کا ذریعہ کیا چیز ہے؟ فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک، تو روکے رکھ۔ املک کا مطلب ہوتا ہے تو روکے رکھ، علیک اپنے اوپر، لسانک اپنی زبان کو، ولیسعک بیتک اور تمہارا گھر جو ہے وہ تمہاری کفایت کرے، یعنی وسعت اختیار کرے تیرا گھر، وب کی اور تو رو علی خطیئتک اپنی خطا کے اوپر، یعنی یہ تین چیزیں اگر تو کر لے گا تو تجھے نجات مل جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ املک علیک لسانک، تو اپنی زبان کو اپنے اوپر روکے رکھ۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زبان کی وجہ سے انسان سے بہت زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ حسد کرتا ہے، انسان چغلی کرتا ہے، انسان غیبت کرتا ہے، انسان جھوٹ بولتا ہے، تو یہ سارے کے سارا ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ زبان کے ساتھ ہے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمایا من صمت نجا، ٹھیک ہے، یعنی خاموشی کے اندر جو ہے وہ نجات ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ املک علیک لسانک، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ جو ہے اپنے گھر کو جو ہے وہ وسیع بنائے، یعنی تنگ جو گھر ہوتا ہے اس کے اندر بھی انسان کا دل، تنگ گھر کی وجہ سے انسان کا دل بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے کوئی مہمان آ رہے تھے، انہوں نے اس کو کال کی کہ ہم جو ہے وہ آپ کے پاس آج آ رہے ہیں، تو اس کا دل پہلے سے تنگ ہوگا، کہے کہ میرا تو اتنا چھوٹا سا گھر ہے، اور یہ جھوٹ بولے گا ان کے سامنے میں آج گھر پر نہیں ہوں۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ وب کی اعلیٰ خطیئتی کا، یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، آپ سے کوئی خطا ہو جائے، تو آپ جو ہے اس کے اوپر روئیں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری معافی کو قبول فرما لیں گے، توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ تو یہ جو تینوں طریقے بتائے گئے ہیں، انہی کے ذریعے ہی نجات ممکن ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی، الحمد للہ۔ جی، اگلی حدیث پڑھ لیں سلیمان بھائی۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی عن سلیمان بھائی، اچھا ایک وعن بات سن لیں کہ یہ عبد الجبار بھائی ہیں، احسان علی صاحب ہیں، اور دو چار اور جو کلاس کے اندر ہیں، آپ ان کو تکرار والے گروپ میں ایڈ کریں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی نے ایڈ نہیں کیا ہوا، تو آپ نے ان کو تکرار والے گروپ کے اندر ایڈ کریں جن 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 نے گروپ بنایا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ہے استاد ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ آج گروپ کے اندر آپ میسج کر لیں کہ جو تکرار والے گروپ کے اندر ایڈ ہونا چاہتے ہیں وہ آپ اپنا نمبر دے دیں یا کلیم اللہ بھائی کا نمبر دے دیں، تو وہ ان کو میسج کر دیں گے، وہ ان کو ایڈ کر دیں گے، یا آپ ان کو ایڈ کر لینا جس طرح بھی ممکن ہو۔ ٹھیک ہے استاد انشاءاللہ۔ جی اگلی حدیث پڑھ لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی رضی اللہ عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلت یصلی فوضع يده على الأرض فلدغت عقرب فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها فلما انصرف قال لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره أو قال نبيا وغيره ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء ثم جعل يصبه على إصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين بالمعوذتین۔ بالمعوذتين جی وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے کہ بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات لیلتن ایک رات نماز پڑھی، یصلی کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھی، یعنی ایک رات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فوضع یدہ علی الارض، تو فوضع کا مطلب ہوتا ہے رکھا، یدہ اپنا ہاتھ علی الارض زمین پر، فوضع یدہ علی الارض، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین پر رکھا، فلدغتہ عقرب، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈنگ مارا بچھو نے، فنا ولہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے کے ساتھ یا اپنے پاپوش کے ساتھ جو ہے اس بچھو کو قتل کر دیا ہے، فقتلا، اس کو قتل کر دیا، فلما انصرف، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے نماز سے، قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ العقرب، اللہ کی لعنت ہو بچھو کے اوپر، ما تدع مصلیا، کہ جو نہیں چھوڑتا نماز پڑھنے والے کو، ولا غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو، او قالا، راوی کہتا ہے یا یہ الفاظ کہتے یا یہ الفاظ کہتے کہ نبی یا نہ وہ لعنت و بچھو کے اوپر جو نبی کو بھی نہیں چھوڑتا، وغیرہ، اور غیر نبی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد یہ ثم دعا بملح وماء، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا نمک اور پانی، فجعلہ فی اناء، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نمک اور پانی کو مکس کیا برتن کے اندر، ثم جعل یصبہ علی اصبعہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی انگلی کے اوپر ڈال کر، حیث لدغتہ ویمسحها ویعوذها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر بچھو نے ڈنگ مارا تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملا اپنی ہاتھ کی انگلی کے ساتھ، وَيَمْسَحَ کا مطلب ہوتا ہے مسح کیا، ملا، وَيُعَوِّذُهَا بِالْمُعَوَّذَتَيْنِ، اور کیا نام معوذتین جو ہے وہ پڑھ رہے تھے اور وہ جو انگلی ہے وہ مل رہے تھے۔ تو یہ ایک کیا نام ہے آپ کو وظیفہ بھی بتا دیا گیا کہ جب بھی اگر کسی آدمی کو کوئی بچھو وغیرہ ڈنگ مار لیتا ہے تو اس وقت جو ہے نمک اور پانی جو ہے وہ منگوا کر ان کو مکس کیا جائے، اور مکس کر کر اس جگہ کے اوپر لگا دیا جائے اور معوذتین پڑھ لی جائیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کی وہ تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔
بات سمجھ آ گئی؟ جی استاد جی آپ جی بس یہاں تک پڑھتے ہیں، آگے آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی صحیح ہے استاد جی۔ اس کا تکرار کریں، واجد محمود بھی آپ تکرار کروائیں۔ جی استاد جی۔ جی ان تینوں حدیثوں کا تکرار کروا لیں ذرا جلدی سے۔ یہ استاد جی پیج تھوڑا پیچھے کر رہے ہیں۔ جی پیج میں پیچھے کر دیتا ہوں، یہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کننا یوم بدر، ایک دن ہم بدر میں تھے، کل ثلاثت علی بعیر، اور 3 بندے اونٹ پر تھے، فکانا ابو لبابۃ و علی بن ابی طالب، ابو لبابہ علی بن ابی طالب زمیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ساتھ تھے، کالا فرمایا کا فکانت اذا جات عقبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو کالا یعنی ابو لبابہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نحن نمشی عنکا، کہ ہم آپ کی جگہ چلتے ہیں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انتما باقوی منی، میں آپ دونوں سے زیادہ